جس موضوع پہ کلام سناؤں گا، میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ سب بولیے، گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ انگلش میں ہے پاور ٹو فورگیو۔ انگلش میں اتھارٹی کا لفظ نہیں ہے، اختیار کا نہیں ہے، پاور ہے، یعنی گناہ معاف کرنے کی قدرت۔ یہ میرا مضمون ہے آج کا، اور ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی مات لکھی گئی انجیل 5واں باب 20ویں سے 24ویں آیت تک۔ یہاں لکھا ہے، اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے، یہ کون ہے یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اب میرے پیچھے کہیے، ابن آدم کو، اونچی آواز سے کہیے، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور پھر آگے لکھا کہ اس نے مخلوق سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ تو یہ کہانی یا واقعہ یا معجزہ سنیے، خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں میٹنگ کی، گھر میں۔ آج کل گھروں میں میٹنگ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آگے گھر گرجے کھلے میں۔ خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں میٹنگ کر رہے تھے، تو گھر میں کلام سنا رہے تھے۔ گھر ذرا بڑا تھا، لیکن نہیں لکھا نہیں ہے کہ کتنا تھا بڑا۔ گھر میں کلام سنا رہے تھے، اور جو میری سمجھ مجھے کہتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب کلام سنا رہے تھے تو وہ ایمان کی بات کر رہے تھے، وہ گناہ معاف کرنے کی تعلیم دے رہے تھے۔ مجھے یہ پوری قائمیت ہے کہ یسوع کیا کلام سنا رہے تھے۔ میں نے کیا کہا کہ میں کس بات کا قائل ہوں کہ یسوع جو کلام سنا رہے تھے اس گھر میں، وہ ان کا مضمون کیا تھا؟ میں نے کیا کہا، میرا کیا خیال ہے؟ گناہ کی معافی کے بارے میں بات کر رہے تھے، کلام سنا رہے تھے گناہ کی معافی کے بارے میں، اور بتا رہے تھے۔ اور یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ لکھا نہیں ہوا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، کیونکہ کہانی سے یہی لگتا ہے کہ یسوع مسیح ان سے کہہ رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے، میں مفلوجوں کو بھی اچھا کرتا ہوں، اندھوں کو بھی آنکھیں دیتا ہوں، کوڑیوں کو بھی پاک کرتا ہوں، 5000 سے زیادہ لوگوں کو 5 روٹیوں سے آسودہ کر دیتا ہوں، ہوا اور پانی کو تھما دیتا ہوں، 4 دن کے لازر کو زندہ میں نے کر سکتا ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے، میں گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ وہ یہ بات کر رہے تھے۔ اور اس دوران ہوا کیا، جب یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے تو 4 آدمی، انہوں نے کہیں سے سنا کہ خداوند یسوع مسیح جو ناصرت کے رہنے والے ہیں، مقدسہ مریم کا بیٹا، وہ معجزے کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، گنگوں کو زبان دیتا ہے، بہروں کو بولنے کے لیے کان عطا کرتا ہے، اور ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ 4 آدمیوں نے یہ بات سنی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے اندر ایمان پیدا ہوا، ان کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ جب ان کے اندر ایمان پیدا ہوا تو انہوں نے سوچا کہ وہ خداوند جو معجزے کرتا ہے، وہ فلاں ایک شخص ہے، وہ بیچارہ کئی دن سے فالج کا مریض ہے، چلو چلتے ہیں اس کے پاس، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یسوع کے پاس۔ ہم اس کے پاس جائیں گے،
ہم نے تو اتنا کچھ سنا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں سنا، آئیں مفلوج کو لے کے چلتے ہیں. اور وہ مفلوج کو اٹھا کے لے آئے. ان کے اندر ایمان تھا. کس بات کا ایمان تھا؟ کہ یسوع مسیح فالج کے مریضوں کو بھی شفا دے سکتا ہے. یہ ایمان تھا ان کے اندر. وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ ایمان تھا ان کا. 4 آدمیوں کا ایمان تھا. اور وہ اپنے ایمان کے مطابق ایک گھر میں گئے. وہاں سے ایک مفلوج کو چارپائی کے اوپر لٹایا. 4 آدمی اٹھا کر یسوع کے پاس اس گھر میں لے آئے. اب گھر جو تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کی چھت جو ہے وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، پکی لینٹر اس کی روفنگ نہیں تھی، کچی چھت تھی، لیکن چھت تھی وہ. اور کیونکہ لکھا کہ چھت کو دھیڑ دیا تو وہ سب اسے دھیڑی جا سکتی تھی. تو وہ آگے جب آئے تو دیکھا کہ یسوع اسی کلام سنا رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں شفا بھی دیتا ہوں، میں موت سے بھی کرتا ہوں، لیکن میں گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں. تو وہ سن رہے تھے اور انہوں نے کہا کسی طریقے سے ہم اس مریض کو اندر لے جائیں. اور وہ نہیں آ سکتا تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا، تعداد زیادہ تھی، بھیڑ بہت زیادہ تھی. انہوں نے پھر کیا کیا؟ چھت پہ لے کے چڑھ گئے چارپائی کو، اور وہاں سے چھت کو اوپر سے ادھیڑنا شروع کیا. کانے والے کچھ ہو کے آستے آستے پیچھا کیا، اور پھر کچھ نیچے بھی مٹی گری ہوگی، گرد گری ہوگی، یسوع مسیح کے شاید اوپر بھی پڑ گئی ہو، اور کچھ نہیں تو خاک جو مٹی ہے وہ تو پڑی ہوگی. لیکن یسوع مسیح نے اوپر دیکھا کچھ ہو رہا ہے. یسوع مسیح کو پتا چل گیا آج کسی کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے، کچھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے چھت کو کھولا، چارپائی کو انہوں نے نیچے رسی کے ساتھ باندھ کر یسوع کے آگے لا کے رکھ دیا. آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. وہ مفلوج سے زیادہ بیمار ہیں. مفلوج جو ہے اس کا تو صرف جسم کا معاملہ ہے، شاید اس کے فالج ہو گیا بازو کو، شاید ٹانگوں کو، شاید زبان سے بولا نہیں جاتا، بازو کے ذہن کا آدھا حصہ جو ہے دماغ کا وہ متاثر ہوتا ہے. لیکن یہ تو جسم کی باتیں ہیں. ہو سکتے ہیں آپ کی آنٹی، آپ کا انکل، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار جس سے آپ کو پیار ہے، وہ گناہ کا مریض ہے. شاید اسے ٹی بی، دما یا کینسر تو نہیں ہے، وہ فالج کا مریض تو نہیں ہے، لیکن گناہ سب سے بڑی بیماری ہے. 4 آدمیوں کے اندر ایمان پیدا ہوا، آپ بھی باہر نکلے، لوگوں کو مسیح کے پاس لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں. بولے ہاللیلویا. مکتی دلائی یسوع نام، یسوع کے پاس لے کے آئے. وہ مکتی دے گا، وہ شفا دے گا، وہ نجات دے گا، وہ بیماریوں سے بھی اچھا کرے گا اور گناہ سے بھی آزاد کرے گا. تو کہانی آپ سن رہے ہیں، چونکہ انہوں نے نیچے اتارا اور یسوع مسیح نے کلام سنانا بند نہیں کیا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یسوع مسیح فوراً کلام سنانا بند کر دے اور فوراً جا کے مریض پہ ہاتھ رکھتے اور اس کو شفا دے دیتے. اور بہت دفعہ میٹنگز میں ایسا ہوتا ہے، کسی عبادت میں کسی پہ بدرو آ جاتی ہے تو بدرو گرفتہ آ جاتا ہے، وہ ناچنا شروع کرتا ہے، شور بجانا شروع کرتا ہے، اور خدا کا خادم جو کلام سنا رہا ہوتا ہے، سارے نہیں، کچھ خادم ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں کہ اس کو جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں، آپ سامنے کلام سنیں. اول درجہ کلام کو، اول درجہ کس کو؟ تو یسوع نے اول درجہ اپنے کلام کو دیا، شفا کو نہیں دیا. وہ اس کا خیال تھا سننے میں. جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مفلوج سنے. میں نے مفلوج دیکھے ہیں، ان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے. کسی کو بازو کا فالج ہے، ٹانگوں کا فالج ہے، کولے کا، کسی جسم کے حصے کا، لیکن ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. یسوع مسیح کلام سنا رہا تھا کہ مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. مجھے صرف یہ نہ سمجھو کہ میں کوڑیوں کو پاک کرتا ہوں، میں گناہوں سے بھی شفا دیتا ہوں. گناہ کا بھی علاج میرے پاس ہے. روحوں کی بیماری جو گناہ ہے اس کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں. جب وہ سن رہے تھے، 4 آدمی تو لائے تھے شفا کے لیے، ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہوا کہ اچھا یہ تو شفا سے بڑھ کے موت سے کرتا ہے. شاید انہوں نے بھی کہا یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر دے. لیکن ایک شخص کے بارے میں مجھے یقین ہے، یہ جو 4 پر میں پڑا تھا، اس نے دل میں کہا اے پیارے خداوند،
میں آیا تو شفا کے لیے تھا. میرے 4 دوست مجھے لے کے آئے تھے کہ میں مفلوج ہوں, فالج سے بچ جاؤں, لیکن میں نے تیرا کلام سن لیا ہے, شفا ملے نہ ملے میرے گناہ معاف کر دے, کیونکہ آج میں نے سن لیا ہے کہ تجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کی قدرت ہے, تو گناہ معاف کر سکتا ہے, خدا میرے گناہ معاف کر دے. یہ یقینی بات ہے. یسوع مسیح کے کلام میں یسوع نے کہا مانگو تو, ذرا بولیے آیت کو قبول کریں, مانگو تو, ڈھونڈو تو, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. اب وہ مانگ رہا تھا, کہتا ہے شفا دی گل پھر سے. خداوند آج سے تو کمال کر دیتا ہے, آج تو شفا دی گل ہی نہیں کی تھی. میں تے اپنا فالج لے کے تیرے کو لایا سا, میرے دوست فالج لے کے آئے سن, لیکن تو تے خداوند آج کا حد ہی کر دیتی ہے, تو ایسی حد کر دیتی ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں گناہ بھی معاف کر سکنا, ناممکن کام بھی کر سکنا. شفائیں اور بھی دے دیں گے, گیت سنا کبھی آپ نے, شفائیں اور بھی دے دیں گے اور وہ ہم کو کرے دیں گے. شفائیں تو مل ہی جاتی ہیں, یہ جادوگر بھی دے دیتے ہیں, اور کئی نام نہاد جو پاسٹر نہیں ہے خدا کا غلط نام استعمال کر کے شفائیں وہ بھی دے دیتے ہیں, ڈاکٹر سے مل جاتی ہیں. ایک چیز ہے جو نہ ڈاکٹر دیتے ہیں نہ پاسٹر دیتے ہیں, نہ جن کو نعمت ملی ہے شفا کی وہ بھی نہیں دیتے. وہ کیا ہے؟ جی اونچی آواز میں گئی, وہ کیا ہے؟ ہمارے میرے اصول بھی یہ ہے, گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, آپ کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں, ایک کام کر سکتے ہیں. اس مریض کو, یہ گناہ کا مریض ہے جو گناہ میں مر جائے گا, آپ کو پتا ہے کہ وہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, اس کو اٹھا کر مسیح کے قدموں میں لے, وہ کلام سنے گا اور کہے گا یسوع میرے گناہ معاف کر دے. ہاللیلویا, بولیے ہاللیلویا. اور یہاں کچھ ایسا ہی ہوا. یسوع مسیح نے ایک دم جب اپنا کلام ختم کیا تو کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ ذرا بولیے اونچی آواز میں, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب لوگ جو بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں یہ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے, میں اور بات کرنے لگا ہوں. وہ کہہ رہے تھے وہ آیا شفا کے لیے, آیا وہ مفلوج ہے, وہ فالج سے شفا مانگنے کے لیے, اور یسوع اس کو کیا دے رہا ہے؟ بڑبڑانے لگے. ایک تو یہ بات, ایک اور بات بھی بڑبڑانے لگے, کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. کون معاف کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ لیکن یسوع نے کہا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ سوچنے لگے یہ کون ہے؟ پھر انہوں نے نیگیٹو بولا یہ تو کفر بکتا ہے, گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے. لیکن انہیں بات معلوم نہیں تھا کہ یسوع مسیح راہ حق اور زندگی ہے, یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے, یسوع مسیح خدا ہے, یسوع مسیح عجیب بشیر خدائے قادر عقید کباب اور سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ تسلیس کا تیسرا حکم ہے, وہ الوہیت کی ساری قدرت سے مخلوق ہے, وہ خدا ہے. بولیے ہاللیلویا. جیسس از لارڈ. بولیے جیسس از گاڈ. کہیے جیسس از گاڈ. یسوع مسیح خدا ہے. اور اسی لیے تو یسوع نے کہا تھا تیرے گناہ معاف ہوئے, تاکہ انہیں پتا چلے کہ خدا گناہ معاف کر سکتا ہے, یہ خدا ہے. آپ کو یسوع کے بارے میں سن کے خوشی نہیں ہوئی کہ ہم جس کی بندگی کرتے ہیں وہ خدا ہے. ہاللیلویا. دنیا کے سارے معبود میں اس کو تالیاں بجائیں یسوع مسیح کے لیے. ابھی آج جو لوگ ٹائم پہ آگے تو انہوں نے سنا ہوگا گیت گایا گیا ہے, چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح خدا ہے, قادر مطلق ہے. یہوہ وٹنس سے ایک فرقہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک اچھا شخص تھا. وہ کہتے ہیں اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں. یہوہ وٹنس یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے مسیح میں, وہ بھی انسان تھا ہم بھی انسان ہیں. تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ یسوع مسیح قادر مطلق ہے. انہیں بتائیے مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق. بولے ہاللیلویا. آنے والا کون ہے؟ کون ہے آنے والا؟ تو یوحنا لکھتا ہے جو تھا یعنی جس نے زمین پر 33 سال گزارے
جو ہے ابھی زندہ ہے اور جو آنے والا ہے، قادر مطلق یسوع مسیح. بولے ہاللیلویا. قادر مطلق کا مطلب ہے جو سب کچھ کر سکے. قادر مطلق، پوری قدرت کا مالک، آلمائٹی. تو یسوع مسیح کو جو خدا نہیں مانتے انہیں کہیں کہ آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں. یسوع مسیح خدا ہے. کہیے انہیں کہیں یسوع مسیح خدا ہے، وہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے تو اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور جب وہ بڑبڑانے لگے کہ یہ کون ہے، تو یسوع نے کہا یہ اس لیے ہوا. اچھا ایک مزے کی بات، وہ دلوں میں سوچ رہے تھے، بڑبڑا منہ سے نہیں رہے تھے، ہمت نہیں سی تھی، ڈرتے نہیں سر کہ اتنے لوگ نے سننے واسطے آئے، کوئی آ کے پھیٹی نہ لا دے. تو کہہ نہیں، صاف صاف نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کفر وقت دل میں کہہ رہے تھے. یسوع دلوں اور گردوں کا جانچنے والا. وہ سوچ رہے تھے. یسوع نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو. تم یہ سوچ رہے کہ صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ہاللیلویا. کہیے ہاللیلویا. یسوع کے لیے تعریف بجا دیں. یسوع نے ایک اور کام کیا. یسوع نے یہ کیا کہ چلے شفا بھی دے ہی دے رہا ہوں. یسوع نے کیا کہا، دل میں کیا کہا، چلو شفا بھی دے دیتا ہوں. پہلے میں نے روح سے شفا دی ہے کیونکہ بیماری جو ہے وہ جسم کو لگتی ہے اور جو گناہ کی بیماری ہے وہ روح کو لگتی ہے. پہلے یسوع نے روح سے شفا دی اور اسے کہا چلے یہ بھی دے دیتا ہوں. اور پھر اس نے سوال کیا آسان کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یسوع نے یہ سوال کیا تھا آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھا اپنی چارپائی اٹھا کے چل پھر. اس نے کہا آسان کیا ہے، یقیناً انہوں نے یہی کہنا تھا آسان یہ ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا کے چل پھر، کیونکہ شفائی تو اور بھی دے دیتے ہیں. لیکن علیحدہ بات ہے یسوع کے لیے دونوں ہی آسان ہے. ہاللیلویا. وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں، آج بیمار ہیں، اگر آج آپ بیمار ہیں، کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، اپنی آنکھیں بند کریں ایک منٹ کے لیے، کیسی بیماری کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کس آپ کے عزیز کو فالج ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی علاج، کوئی شخص لا علاج ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اس کی شفا نہیں ہے، یا کوئی بانجھ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یسوع کے سامنے اپنے ہاتھ اونچے کریں، اپنے ہاتھ اونچے کیجیے اور کہیے خداوند یسوع مسیح تو بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے، تو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے. اے خداوند میری یہ بیماری دور کر دے. سب دل سے کہیے. بعد میں آپ نے دعا نہیں کرانی مجھ سے، خود کر. جو بیمار ہیں کر رہے ہیں آپ. اگر آپ کا کوئی عزیز ہے کیا آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیجیے. کچھ میں منہ دیکھ رہا ہوں ہل رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں. آپ نے دل سے دعا کی، میں آپ کے ساتھ مل کے آمین کہتا ہوں. ہاللیلویا. ذرا دیکھیے کلام کا باقی حصہ. بہت لوگوں کا کام ہے ہر خادم کے پاس جا کے ہاتھ رکھواتے ہیں. وہ خدا بھی ایمان نہیں رکھتے، خادموں میں رکھتے ہیں. پہلے بھائی اقبال سے ہاتھ رکھواتے ہیں، بھائی اقبال ذرا دعا کریں اس کے لیے. اس کے بعد انتظار بھی نہیں کرتے شفا ملی ہے کہ نہیں، وہ کسی اور کے پاس، بھائی ہاشم کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پھر انتظار بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہاشم نے دعا کر دی، کسی اور ہاتھ رکھوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یسوع مسیح قادر مطلق ہے. جب آپ نے اس سے کہہ دیا یسوع شفا دے، تو کہیے خداوند تیرا شکر ہے. کہیے اے خداوند، بولیے اے خداوند، اونچی آواز میں کہیے اے خداوند، میں نے جس بات کے لیے دعا کی ہے تو نے سن لی ہے، تو نے شفا دے دی ہے. بھائی ہاتھ رکھے یا نہ رکھے، میڈم ہاتھ رکھ کے دعا کرن نہ کرن، تسی آپ کر رہی ہے اور نے سن لی ہے. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ نے گواہی دینی ہے کہ آپ کی بیماری جاتی رہی ہے. تو یسوع نے کہا پہلے گناہ معاف کی اور بعد میں کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ اسی دم کھڑا ہوا، اپنی چارپائی لے کے چلا گیا. یسوع کو اس نے ستائش کی. یسوع کی ہم کی ایک نہیں دو، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں دو. اور وہ کیا ہوا؟ ایک نہیں دو. کیا ہوا؟ جسم کی شفا بھی لے گیا اور روح کی شفا بھی لے گیا.
آج بے شمار لوگ روح کی شفا کے لیے نہیں جاتے، جسم کی شفا کے لیے دوڑتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ جائیں کروسیڈز میں، جائیں شفائی عبادت میں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ خادم دعا کرے گا، فلاں خادم ہاتھ رکھے گا، پاسٹر ریاض ہاتھ رکھے گا۔ یہ نیت آپ کی غلط ہے۔ آپ یسوع سے مانگنے کے لیے جائیں۔ ہاللیلویا۔ وہ ٹھیک ہے، خدا نے کہی نعمت دی ہوئی ہے، لیکن ایمان یسوع پہ رکھے، ایمان یسوع پہ رکھے اور شفا ضرور مانگے، وہ دے دے گا۔ لیکن سب سے بڑا کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے یسوع کے پاس۔ جو گنہگار ہے، مجھے ایک بات اور بھی کرنے دے، اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ میرا کلام ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ مفلوج نے کہا، اے خداوند شفا ملے نہ ملے، آج میرے گناہ معاف کر دے۔ آج کو آپ کو کلام سنایا گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے گناہ میں زندگی بسر کی ہے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرے، اپنے ہاتھ اونچے کر، یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس سے کہ اے پیارے خداوند، آپ اپنے دل میں کہیں، اے خداوند میری فلاں عادت، بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی، گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا، میں بدی سے خود سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، تیرے پاس گناہ معاف کرنے کی قدرت ہے۔ کہیے اے یسوع میری گناہ معاف کر دے، میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر دے، روح کی بیماری میری جو ہے اس سے مجھے نجات دے، میرے گناہ معاف کر، تاکہ اگر آج مر جاؤں تو میں جہنم میں نہ جاؤں، تیرے پاس آنکھیں بند رکھیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی نے بیماری کے لیے شفا کی دعا کی ہے تو ایمان رکھیں کہ شفا دی مل گئی ہے۔ آنکھیں بند رکھیں ذرا ایک منٹ اور۔ اگر کسی بہن نے یا بھائی نے ابھی یہ دعا کی ہے، اے پیارے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے لے کے آتا ہوں، لے کے آتی ہوں، مجھے جسم کی نہیں میرے روح کی فکر ہے، میرے گناہ معاف کر دے، میں پھر گناہ نہ کروں، مجھے نجات دے۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ آنکھیں بند رکھیں۔ ایسے بہن بھائی اپنے ہاتھ اونچا کریں جنہوں نے دل سے آج پہلی دفعہ اپنے گناہوں کے لیے دعا کی ہے اور کیا خداوند یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، میری عادتیں مجھ سے نہیں چھوٹتی، میرے گناہ معاف کر۔ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ شاباش شاباش۔ آنکھیں بند رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شاباش، ویری گڈ۔ اور لوگ جنہوں نے دل سے دعا کیا ہے خدا میرے گناہ معاف کر، وہ یقین رکھیں آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ اے خداوند جن بہن بھائیوں نے ابھی توبہ کی ہے، آج نجات پائی ہے، جن کے آج گناہ بخشے گئے ہیں، وہ اس شادی میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ تو پاک ہے، تیرا لہو پاک ہے، تیرا گوشت پاک ہے، اور گندا ناپاک شخص گنہگار اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جس نے آج تجھے اپنا دل دیا ہے، توبہ کی ہے، جس کے گناہ بخشے گئے ہیں، آج خوشی سے تیری پاک شاخت میں شامل ہو، یسوع مسیح کے وسیلے سے۔